رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے پیارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین شہید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو روند سکتے ہیں 72 آدمی، ضعف ڈھا سکتا ہے قصر افسروں اور رنگ کو، آپ گینے توڑ سکتے ہیں حصار سنگ کو۔ ناظرین محترم، کربلا کے حوالے سے پی ٹی وی کا یہ خصوصی پروگرام، اور آج کا عنوان ہے کربلا اوج انسان۔ کردار کو دیکھ لیجئے، افکار کو دیکھ لیجئے، مقصد کو دیکھ لیجئے، جنگ و امن کے سلیقے اور قرینے کو دیکھ لیجئے، رشتوں کو دیکھ لیجئے، رشتوں کے تعلق کو دیکھ لیجئے، باطل سے ٹکرانے کے عزم کو دیکھ لیجئے۔ انسانی زندگی کا کوئی ایسا قرینہ، قاعدہ، سلیقہ اور کریکٹر نہیں ہے جو کربلا میں اپنی بلندی پر نہ ہو، اوج کمال پر نہ ہو۔ اسی پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا منیر عالم ہزاروی صاحب۔ آپ ایک نامور خطیب ہیں اور خطابت کے ساتھ ساتھ سیرت و تاریخ پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب فردوس عالم صاحب موجود ہیں۔ پی ٹی وی کے ناظرین آپ کے چہرے سے شناسا ہیں، بہت پروگرام آپ نے پی ٹی وی پر کیے، اور کربلا کے حوالے سے تو آپ نے کئی سیریز کی، اور انشاءاللہ آج بھی ہم ان سے مستفید ہوں گے۔ شیراز حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب شیراز حیدر صاحب ادیب ہیں، نقاد ہیں، اور آپ بھی پی ٹی وی پر بہت سے پروگرامز کرتے رہے ہیں۔ تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب مولانا، آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ کربلا اوج انسان، کوئی اور واقعہ، کوئی اور سانحہ، بلکہ کربلا ایک کانسیپٹ بن گیا، کوئی اور کانسیپٹ اس اوج پر نہیں پہنچا جو کربلا پہنچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدن و مسلین و مسلمہ، اما بعد۔ قابل تکریم عبدی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد مخلوقات میں جس مخلوق کو شرف عطا کیا گیا ہے اور اشرف المخلوقات کہا گیا ہے وہ انسان ہے، اور انسانوں میں جن کو اشرف و ممتاز کہا گیا ہے وہ ہیں ایمان والے۔ جس طرح اللہ کی لا تعداد مخلوقات میں ایک انسان کا چناؤ کر کے اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا اعلان کیا گیا، کبھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے ذریعے، اور کبھی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی صورت میں انسان کی عظمتوں کو اجاگر کیا گیا۔ اسی طرح اگر انسان کے کردار کے حوالے سے یا اس کے معمولات کے حوالے سے آپ آگے چلیں تو کبھی آپ کو کافر نظر آئیں گے، کبھی مشرک، کبھی منافق، اور کبھی مومن نظر آئیں گے۔ اب رب کائنات نے انسانی طبقات میں سے جس کو سب سے ممتاز اور منفرد مقام عطا کیا ہے، وہ میرے خیال اور یقین کے مطابق وہ ایمان والے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو بہت سی جگہوں پہ آزمایا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد رب نے ان کو بڑے بڑے مقامات بھی عطا کیے۔ آپ یہ بات اگر کربلا کے حوالے سے دیکھیں، جی جی، اسی ٹاپک کو اگر آپ کربلا کے اس عنوان کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ کربلا اوج انسان، تو ایک بڑی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ رب کائنات نے اس انسان سے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب دو چیزیں رب نے ایمان والے کے لیے چھوڑی ہیں، ایک استعانت بالصبر اور ایک استعانت بالصلاۃ۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی آپ 20 تفاسیر، چاہے وہ متقدمین کی ہوں یا متاخرین کی ہوں، آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو علیحدہ علیحدہ ذوق ملے گا
لیکن اگر اسی آیت کی تفسیر کو آپ کربلا میں دیکھنا چاہیں گے تو جو رنگ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ دے کے گیا ہے، اور بالخصوص کردار امام علی مقام امام حسین اس کو جو عروج عطا فرما کے گئے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ کاغذ پر اور مجلد تفاسیر تو آپ کو بیسیوں ملیں گی، لیکن قرآن کی پریکٹیکل یہ تفسیر جو کربلا میں آپ کو انسانیت کو اوج دیتی ہوئی نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے اوج کے کئی ذرائع رب نے پیدا کیے ہیں، لیکن جس انداز میں امام علی، کیا اگر امام علی مقام پہلے پہل اپنی جان دے دیتے تو میرے خیال سے 72 بچ سکتے تھے ایک تجزیے کے مطابق، کیونکہ پورے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں سے اگر ان کو کسی کا سر لینے کی یا جان لینے کی ڈیمانڈ تھی تو وہ صرف امام علی مقام. یہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ جو شب عاشور خطبہ ہے نا جس میں چراغ گل ہوا تھا، اس میں امام جی آپ نے آپشن دیا کہ آپ چلے جائیں، نکل جائیں، کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ موجود ہے. جی جی. تو ان کی ڈیمانڈ کچھ اور نہ تھی، لیکن اگر پہلے پہل امام علی مقام میدان میں چلے جاتے اور جان دے دیتے تو میرے خیال سے شاید یہ رنگ اور یہ اوج انسانیت کو نہیں ملنا تھا. جی بالکل. اور قرآن کی عملی اور پریکٹیکل فزیکل تفسیر بھی ہمیں میسر نہیں آئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام نے پہلے ایک ایک کر کے اپنے جانثاروں کو میدان میں بھیجا اور ہر ایک کی شہادت پر صبر کر کے آپ نے یہ بتایا کہ صابر بھی ہم ہیں اور مسلیین بھی ہم ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ رب کائنات نے یہاں نتیجتاً یہ نہیں فرمایا وبشر الصابرین صرف فرمایا، وبشر الصابرین المسلین نہیں فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ فرمایا ہے. لیکن وہاں جا کر یہ ارشاد فرما دیا کہ استعانت بالصبر کرنے والے اب اور نماز سے مدد مانگنے والے اب میرا ساتھ صرف صابروں کے ساتھ ہے. وہاں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ بات لکیر کھینچ گئی ہے کہ کربلا کے خیموں میں ایک طرف بھی اذان تھی، دوسری طرف بھی اذان تھی. جی بالکل. ایک طرف بھی نماز تھی، دوسری طرف بھی نماز، ایک طرف بھی کلمہ تھا، دوسری طرف بھی کلمہ تھا. انسانیت کو بڑے بڑے ٹاکرے کرنے پڑے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات تک انسانیت باطل سے ٹکراتی رہی ہے. لیکن جس رنگ میں امام علی مقام ٹکرائے ہیں نا انہوں نے بتایا ہے. اور میں ایک معاصر ادیب کا جملہ اگر یوں کہہ دوں کہ اسلام اپنی ابتدا کے لحاظ سے تو محمدی ہے لیکن بقا کے لحاظ سے حسینی. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت، کیا خوبصورت. جناب فردوس عالم صاحب کتنا خوبصورت جملہ ادا فرمایا جناب مولانا منیر عالم ہزاروی صاحب نے. بہت خوب. کربلا اوج ہے ہر لحاظ سے. یہ جو ابھی جوش کا میں نے ایک بند پڑھا تھا تو اس میں لشکروں کو روند سکتے ہیں 72 آدمی. ایک طرف ہزاروں لاکھوں ہوں لیکن دوسری طرف کردار والے ہوں اور کردار کی بلندی والے ہوں تو وہ لشکروں کو روند دیں گے. فرمائیے. یہ بہت خوب، آپ نے بہت اہم بات کی ہے یہ، اور ہزاروی صاحب نے بھی اس کو بہت ہی بنیادی طور پہ بات کو بیان کیا ہے کہ واقعی کردار جو ہے نا وہی سامنے آ رہا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے طاقت کا مفہوم بدل دیا اور بتا دیا کہ طاقت جو ہے وہ اسلحہ میں نہیں، طاقت اس میں نہیں، اس میں نہیں، مال و دولت میں نہیں، سر و جواہر میں نہیں، اس میں نہیں، بلکہ طاقت جو ہے وہ کردار کی طاقت ہے. کردار کی طاقت سے مقابلہ کرنا یہ حسین علیہ السلام ہی کا کام تھا، امام علی مقام ہی کا کام تھا. تو انہوں نے جیسا کہ ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے، بات بہت بنیادی بات ہے یہ کہ جب آپ کہتے ہیں نا اوج انسان، تو اب کسی بھی موصوف کو جب دیکھنا ہوتا ہے، موصوف مراد میری ہے صاحب صفت کو یا چیز کو، تو اس کی جو بنیادی صفت ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس لحاظ سے کس سطح پر ہے، وہ کہاں پر ہے، وہ کس بلندی پر ہے. تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب اوج انسان کا تعین کرنا ہے یا دیکھنا ہے یا جائزہ لینا ہے یا سوچنا ہے تو انسان کے جو سب سے بڑا بنیادی یعنی پہلو ہے، صفت ہے، وہ انسانیت ہے. جی بے شک. اب آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ جہاں وہ انسانیت ہے، جب اپنے کمال پہ انسانیت پہنچ رہی ہے، وہاں حسین ابن علی سامنے آتے ہیں، امام علی مقام سامنے آتے ہیں. اور اب انسانیت کو آپ دیکھے جائیے، صفات انسانیت کیا کیا ہے، کیا کیا. ابھی قبلہ نے بیان فرمایا، صبر کی بات کی.
صبر ہے، اطاعت الہی ہے، اتحاد ہے، یکجہتی ہے، تنظیم قافلہ ہے، کارواں ہے، جو بھی ہے یہ سارا سلسلہ ہے، صبر و استقامت ہے، استقلال ہے، یہ سب صفات انسانی ہیں۔ تو امام علی مقام نے بتا دیا کہ دیکھو تم طاقت لے کے آ رہے ہو، تم لشکروں کی تعداد لے کے آ رہے ہو، لیکن ہم کردار کی طاقت لے کے آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس حضرت علی اصغر جیسا سپاہی بھی موجود ہے۔ جب یہ کردار سامنے آتا ہے تو پھر یہ پورا مفہوم تبدیل کر دیا ہے، اور آج کی دنیا کے لیے بہت بڑا سوال ہے اور بہت بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ سوچنا چاہیے کہ بجائے ہم، اور ٹھیک ہے دنیاوی چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن امام علی مقام نے ایک روحانی زندگی کو اہمیت دی ہے اور بتایا ہے کہ مذہبی، روحانی، اخلاقی اور معنوی زندگی کیا ہے۔ اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو پھر وہاں اوج انسان جو ہے وہ اوج انسانیت ہے، دراصل میں اوج انسانیت ہی اوج انسان ہے۔ ہر چیز کی جو بھی صفت ہے وہی اس کی بلندی ہے، پرستی کا باعث بنتی ہے۔ امام علی مقام نے ایک ایسا، دیکھیں اب صبر کی بات آئی تو صبر تو ظاہر ہے حضرت امام علی مقام کا جو صبر ہے وہ تو مثال بن گیا ہے۔ صبر حسین، صدق خلیل، ساری چیزیں جو ہے نا وہ سب امام علی مقام کا عشق اور سارا سلسلہ۔ اچھا صبر کو پھر ایک اور آپ دیکھیں کہ صبر کے حوالے سے بات یہ کی جاتی ہے کہ صبر جو ہے وہ انسان کی مجبوری ہے، نہیں صبر اختیار ہے۔ جی صبر اختیار ہے، اسی لیے صبر کو شجاعت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صبر جو ہے یہ دراصل شجاعت، صبر میں ارادہ بھی ہے، صبر میں شجاعت بھی ہے، صبر میں وہ شجاعت کوئی معاذ اللہ کوئی درندگی نہیں ہے، شجاعت کوئی حوانہ نعوذ باللہ وہ نہیں ہے۔ افتخار عارف نے کہا تھا نا کہ شجاعت جب صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب، تو وہ بھی ایک صبر جو ہے یہ شجاعت ہے۔ جناب شیراز حضرت صاحب، ہر صفت اپنے اوج پر تھی، آپ ایک ادیب ہیں، نقاد ہیں، تو جو احساسات ہوتے ہیں کسی انسان کے، اور پھر ادیب اور نقاد کے احساسات ذرا اور لطیف ہوتے ہیں، وہ جو جذبات، رشتوں کا تصور، پھر رشتوں کی قربانی، حق کی خاطر رشتے قربان کر دینا، سچائی کی خاطر قربتیں نچھاور کر دینا، یہ جو ایک اوج تھا یہ کربلا میں جس کمال پہ ہمیں نظر آیا کہیں نہیں ملتا۔ شکریہ۔ وہ دن جس کی شام کو تاریخ شام غریباں کے نام سے یاد کرتی ہے، اس شام کربلا کے ریگزار میں کیا تھا؟ کٹے پٹے لاشیں، سر بریدہ اور بازو بریدہ جسم، بالکل کچھ پیاس سے بلکتے ہوئے بچے، جلتے ہوئے خیمے اور بیبیوں کی آہ بکا، اور دوسری طرف فتح کے شادیانے تو خوشیاں منائی جا رہی تھی، اور دنیا یہ سمجھی کہ حق کو شکست ہو گئی اور باطل جیت گیا۔ مگر تاریخ انسانی نے، انسانی ضمیر نے اس بات کا تعین کیا کہ وہ جو افتخار عارف صاحب نے ایک اور شعر میرے ذہن میں آتا ہے کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کو ڈر نہیں رہا۔ یہ شکست اور فتح، زندگی اور موت، اس کربلا میں ہونے والے اس سانحے نے ان چیزوں کے مفہوم بدل کے رکھے کہ جسم کی ٹوٹ پھوٹ اور ارادے کی ٹوٹ پھوٹ، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ صحیح۔ جب ہم کربلا میں اوج کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو میرے ذہن میں بات آتی ہے، ہر انسان اسے اپنے انداز سے دیکھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کی سربلندی، انسان کو جو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اس انسان کے شرف کو قائم رکھنے کی جدوجہد کا نام کربلا ہے۔ بہت خوب۔ جوش کہتے ہیں نا کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کیونکہ حسین کی جنگ کسی ذاتی مفاد کی جنگ نہیں، کسی
اپنی ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے روحانی مدارج ان کے لیے لکھ دیے گئے تھے وہ تو ان کے قائم جوانان جنت کے سردار تو پہلے ہی بنا دیا گیا. یہ انسانی شرف کے بقا کی بات تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجا ہے تو تم اپنے جیسے بندوں کے آگے سر کیسے جھکا سکتے ہو؟ واہ واہ، بہت خوب آپ نے. تم باطل کو حق کیسے مان سکتے ہو؟ اور یہی وہ اصول تھے جن کے لیے امام علی مقام اور ان کے 72 ساتھیوں نے، اور یہ جو جدل ہے یہ کیا کو صرف کربلا تک تو ختم نہیں ہوا، یہ تو اس کے بعد جو خانوادہ امام حسین علی مقام اور خانوادہ رسول نے شام کے بازاروں میں جی بے شک اس مشن کو جاری رکھا. تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین علی مقام نے انسانی شرف کے اوج کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو بقا دینے کے لیے اور انسان کو دوبارہ یقین دہانی کرانے کے لیے کہ تمہارے رب نے جسے تم شرف کے ساتھ پیدا کیا تم اسے کیوں کھونے پہ تیار ہوا، اس کے ساتھ. تو یہ شرف کے لیے قربانی تھی. جناب مولانا منیر عالم ہزاروی صاحب، آپ نے ابھی بات کی تھی، ایک جملہ آپ نے کہا وہ بڑا اہم ہے، اس کی مزید وضاحت کربلا کے کانٹیکسٹ میں ہونی چاہیے کہ صبر اختیاری ہوتا ہے ایک بات، اور دوسرا صبر ایک ایسی صفت ہے جو انسان کی دوسری صفات کے لیے یعنی مددگار ہوتا ہے. اب یہ صبر اختیاری ہے کہ پانی بھی نہیں ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، پہرا ہے پانی پہ اور دیگر ذرائع پہ، لیکن اور ایک پانی کی بوند یا پانی کے کٹورے کے عوض بیعت کا مطالبہ ہے. لیکن امام حسین جمے رہتے ہیں اور پورا خانوادہ اور انصار جمے رہتے ہیں. میں آغاز قلندر لاہوری کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، بے شک چراغ مصطفی سے شرار گلابی. بے شک آپ جانتے ہیں کہ ظاہری طور پر جو چراغ مصطفی تھا نا وہ سرکار کی آمد کے وقت روشن ہوا، صحیح، اگرچہ روحانی طور پر تو ہر نبی کی نبوت میں موجود ہے، میں اس بحث میں اس وقت نہیں جاتا. اور شرار گلابی کا اٹھنا بھی جو تھا وہ میرے آقا کی حیات کے ساتھ خاص ہے. لیکن اقبال کا جو تصور ہے وہ ازل تک لے کے جا رہا ہے، بالکل، کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. اب ایک بات بہت گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ابو البشر یا جد آدمیت حضرت آدم علیہ السلام آئے تو شیطان مجسم ان کے مقابلے میں آیا. صحیح. اسی طرح حالات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کے مقابل نمرود آیا، تو اسے آنا تھا. نمرود چونکہ خود خدائی کا دعوے دار تھا اور ابراہیم جو تھے وہ اپنے رب کے نمائندے تھے. اسی طرح جب چراغ مصطفی جناب موسیٰ کی صورت میں سامنے آیا تو شرار گلابی جو تھا وہ فرعون کی صورت میں سامنے آیا. بالکل صحیح. لیکن اس واقعے سے ایک چھوٹی سی بات ہم نے دیکھنی ہے، وہ یہ دیکھنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزرے اور اسی راستے سے فرعون اور فرعونیوں نے بھی گزرنا چاہا. لیکن جس راستے سے موسیٰ و موسوی یعنی آپ کی قوم باخیریت گزر گئی، اسی راستے پر پڑنے کے بعد فرعون اور فرعونی تباہ و برباد ہو گئے. اب لازمی بات ہے کہ رابر کا کامل اور مکمل ہونا یہ ضروری ہے، نہ کہ راستے کا ایک ہونا. صحیح بات. اب حضور علیہ السلام کا دور مبارک اور آپ کے مقابل ابو جہل ہو، ابو لہب ہو یا تمام شر کی طاقتیں، وہاں بھی ایک بات ذہن کو سمجھ آتی ہے، خیالات میں جگہ بناتی ہے کہ ایک طرف کفر ہے اور دوسری طرف سراپا اسلام. صحیح. لیکن میں اب آتا ہوں کربلا کی طرف. کربلا میں میں ایک جملہ کہتا ہوں، پتہ نہیں اس کی نزاکت کتنی ہے یا وہ اپنے دامن میں کیا کچھ سموئے ہوئے ہے، لیکن میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام والا جد ہی کی قربانی نے کم از کم یزید اور یزیدیوں کے چہرے سے قیامت کی صبح تک
وہ پردہ نوچ کے اتار دیا ہے جو کسی بھی صورت میں انہوں نے اپنے چہروں پہ چڑھا رکھا تھا، چاہے وہ نماز کا تھا، چاہے وہ روزے کا تھا، چاہے وہ اذانوں کا تھا، چاہے وہ قاری حفاظ یا علماء کے ایک گروہ اور جتھے کا تھا۔ حسین امام علی مقام نے انسانیت کو اوج دینے کے لیے، واہ واہ، شرف انسانیت کو بحال کرنے کے لیے آپ نے ان کے چہروں پر وہ نقلی خول اتارے اور انہیں بتایا کہ نماز کا خول چہرے پر چڑھا دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ دل و جان سے محمدی اور حسینی ہونے سے کوئی بندہ کامل انسان بن سکتا ہے۔ اور یہ کام دشوار کام تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں لکیر کھینچنی بہت مشکل تھی۔ میں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے وہ چراغ مصطفی اور شرار بولابی کا آمنا سامنا رہا، لیکن کربلا میں حالات بڑے گمبھیر تھے۔ یزیدیت، آپ بتائیے نا کہ 10ویں کی صبح کوئی آپ لے لیں تو یزید کے خیموں سے اذان کی آواز نہیں آئی، اور امام علی مقام کے خیمے سے بولنے والی آواز، اٹھنے والی آواز شہزادہ علی اکبر کی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز یا ہر نمازی وہ اس کی پہچان نہیں ہے، پہچان کے لیے۔ اور مجھے اشفاق کا ایک جملہ یہاں یاد آتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو کہ ادیب اور نقاد بھی بیٹھے ہیں اور بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک شخص سے پوچھا کہ آپ سنی ہیں کہ شیعہ؟ تو انہوں نے کہا بھائی جب سے کربلا ہوا ہے سنی شیعہ رہا ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر کیا رہ گیا؟ انہوں نے کہا بس اب تو دھرتی پر یا حسینی رہ گئے ہیں یا یزیدی رہ گئے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس انداز میں اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو لیں گے تو حسین نے ہر چہرے سے نقاب پلٹ کر یہ بتا دیا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے اور ننگے انسانیت کیا ہوتا ہے۔ خیر و شر کی جو تفریق امام حسین میں نے کہا لکیر قائم کی وہ اتنی مضبوط ہے کہ زمانہ گزر جائے گا لیکن وہ لکیر ہمیشہ واضح رہے گی۔ جناب فردوس عالم صاحب، ایک پہلو سے آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا خاص۔ میں نے ایک دانشور کی بات پڑھی کہ یہ جو انسانی جذبات ہوتے ہیں بیٹے کے لیے، باپ کے لیے، خانوادے کے لیے، بیٹی کے لیے، یہ ظاہر ہے بہت قیمتی ہوتے ہیں اور ان کی انسانی زندگی میں بڑی ویلیو ہے، قدر ہے، لیکن جتنا انسان بلند ہوتا چلا جاتا ہے اتنے ہی یہ جذبات بھی قوی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کو محبت علی اکبر سے تھی وہ کسی اور باپ کو اپنے بیٹے سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک کامل انسان کھڑا ہوا تھا وہاں۔ اسی طرح جو بیٹی سے حضرت سکینہ سے محبت امام حسین علیہ السلام کو ہو سکتی ہے وہ ہر باپ کو اپنی بیٹی سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک کامل انسان کی محبت ہے۔ ان کامل رشتوں کو بھی قربان کر دینا حق کے خاطر یہی اوج انسان بنتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یہی تو اوج انسان ہے اور یہی انسانیت کی عظمتیں ہیں کہ یہ ساری محبتیں قربان کر دیں گے صرف ایک محبت کے لیے جو معبود اور بندے کی محبت ہے۔ یہ محبتیں ہیں جیسا آپ نے فرمایا، یقیناً محبتیں ہیں اور وہ محبتوں کو قربان کرنا یہی تو اصل میں اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کی مقصدیت سے۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ جو مقصد آپ کا ہوتا ہے اسی کی نوعیت سے پھر آپ کی قربانی ہوتی ہے۔ جو انسان مقصد لے کے جب سامنے آیا ہے کہ میں حق کی فتح کے لیے آیا ہوں، میں انسان کو بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اوج انسان کے لیے آیا ہوں، بلندی انسانیت کے لیے آیا ہوں، تو پھر وہاں وہ بڑی سے بڑی محبتوں کو قربان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، نفسیات کے لحاظ سے، انسانی رشتوں کے لحاظ سے آپ سارے تعلق جتنے بھی ہیں، نسبتیں جتنی بھی ہیں، ان کو دیکھتے جائیے، فہرست بنا لیجئے کہ یہ ہے یہ ہے یہ، بلکہ رشتے کیا ہر چیز سے آپ دیکھیں، اپنے گلی کوچوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے بزرگوں کی قبروں سے محبت ہوتی ہے، اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے، اور تمام تر محبتیں جو ہیں امام حسین علیہ السلام نے ایک محبت کے لیے قربان کر دی۔ اب وہ محبت سامنے آ گئی تو پھر وہاں امام علی مقام ہر ایک کو کیونکہ عظمت کا اس کے مقصدیت سے ہو رہی ہے۔ ابھی بات کی تھی ہمارے اشیرات صاحب نے کہ وہاں فتح کے شادیانے بجائے جا رہے تھے، تو فتح و شکست کا فلسفہ تو بڑا واضح کر دیا امام علی مقام نے، اور اس کو علامہ علی نقوی صاحب قبلہ نقن صاحب کہا جاتا ہے، انہوں نے شہید انسانیت میں ایک پورا چیپٹر ہے اس پر فتح کے حوالے سے، اس میں جملہ ان کا ہے وہ جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ
یہ کس نے کہہ دیا کہ جس نے مار دیا وہ جیت گیا اور جو مر گیا وہ ہار گیا؟ یہ نہیں ہے، بلکہ فتح و شکست کا مطلب تو یہ کہ کون اپنا مقصد حاصل کر سکا اور کس نے اپنا مقصد حاصل نہیں کیا۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بچہ بھی بتا دے گا جس نے تھوڑی بہت بھی بات پڑھی ہے اور دیکھی ہے کہ ہاں یقیناً امام علی مقام اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اور مقاصد تو آپ دیکھیں نا، واقعی مقاصد ایک جگہ رکھیں، لیکن صرف ایک ہی مقصد تو آپ سامنے رکھیں کہ بیعت مانگی تھی، بیعت کی یا نہیں کی۔ تو امام علی مقام نے سب کچھ ایک نہیں پہ نہیں کی طاقت بتاتی ہے۔ نہیں کو سمجھنے والے لوگ بہت کم ہیں، نہیں ہیں، بہت کم ہیں، لیکن امام علی مقام نے بتا دیا کہ میں نہیں کہہ کر بتاؤں گا کہ کیا قوت ہے، کیا طاقت ہے۔ تو مقصد کا حصول فتح و شکست کا تعین کیا کرتا ہے، جان کا جانا یہ فتح و شکست کا تعلق نہیں کیا کرتا ہے۔ بلکہ جب قبلہ کی بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جب یہ قافلہ واپس جا رہا تھا اور تو جناب سید سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ جناب آپ کربلا سے آ رہے، یہ ہے غمگینی ہے، کیفیت ہے اور بہت ہی غم و الم کا ماحول ہے، لیکن سوال یہ کیا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ وہاں کون جیتا اور کون ہارا، کون جیتا اور کون ہارا، کس کی فتح ہوئی اور کس کی شکست ہوئی؟ جناب مولانا نے وہاں جواب دیا تھا کہ مجھ سے نہ پوچھو، ابھی کچھ دیر بعد مسجد سے اذانوں کی آوازیں آئیں گی تو میں معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا اور کون۔ واہ، کیونکہ یزید نے تو صاف یہ کہا تھا نا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ کھیل تماشا تھا، نہ وہی ہے اور نہ کوئی پیغام ہے۔ تو اب وہ پیغام زندہ ہے، تو فتح تو امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ جناب شیراز زادہ صاحب، فوجی انسان جیسے بجا طور پر فردوس عالم صاحب نے فرمایا کہ یہ انسانیت اور انسانی صفات کا اوج ہے۔ ایک ایک صفت اگر لے لیں تو گھنٹوں گزر جائیں گے اور ہم چند صفتیں ہی بیان کر پائیں گے۔ ایک صفت انسان کی عزت ہے کہ جو دوسرا انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے وہ باعزت ہے، مکرم ہے، محترم ہے۔ وہ کربلا میں ہمیں بہت نظر آتا ہے۔ کئی مرتبہ حر کا لشکر آ رہا ہے، پیاسا ہے، روک رہا ہے، لیکن حر کے لشکر کے لیے اپنی پانی کے مشکیزیں کھول دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ دوسرا واقعہ تاریخ میں کہ جب امام حسین نے خیمے لگائے تو پانی کے قریب لگائے، لیکن 4 محرم کو وہ خیمے اکھڑوائے گئے، تو اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ جنگ کریں گے اور ہم پانی کو روکیں گے اور تم پر روکیں گے۔ تو یہ وہ انسانی صفات ہیں جو کربلا میں ہمیں بہت بلندی پر نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمائیے۔ میرے ذہن میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور شعر آتا ہے کہ شاست حسین بادشاست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، کہ وہ خود ہی دین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں۔ سرداد نہ داد دست دست یزید حقا کے بنائے لا الہ۔ یہ جو انکار کی بنیاد ہے نا سر، یہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ اس انکار کی بنیاد جو ہے نا یہ لا الہ کی بنیاد ہے۔ تو اب جس شخصیت سے جس کو ہم کہیں کہ وہ دین بھی ہیں اور دین پناہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں اور اصلی بادشاہ بھی ہیں، تو ان کی جو کربلا ہے وہ تو درس حیات کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ میں جب ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور ان کا کہنا کہ یہ بند کمروں میں یا اندھیری راتوں میں نہیں ہوتی، جب کھل کے لوگ کریں گے تو ہم بھی اعلان، یہ بڑا اہم پہلو آپ نے بیان کیا۔ بالکل آپ دیکھیے مدینہ سے جب رخصت ہوتے ہیں مکہ کے لیے تو ان کو مشورہ دینے والے کہتے ہیں کہ آپ صحرا کے راستے سے نہ جائیں، آپ کھلی سڑک سے نہ جائیں۔ تو جس مشن کو لے کے جا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہم کھلے راستے سے جائیں گے۔ مکہ جناب امام علی مقام علیہ السلام کی آمد اور وہاں پہ مشاورتوں کا ایک سلسلہ، اور اس کے بعد جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ حج کے موقع پہ خونریزی کا خدشہ، صحیح، تو پھر کیا درس ہے کہ وہ پھر وہاں سے حج کو عمرے سے تبدیل کرتے ہیں اور جی کربلا کی طرف۔ اور یہ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جنہیں حج سے عشق تھا۔ روایات ہیں کہ 25 حج آپ نے کیے تھے، تو حج سے عشق ہے لیکن خون ریزی
فتنہ فساد سے بچنے کے لیے آپ جو ہے وہ اور آپ دیکھیے کہ راستے میں حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں وہ کی اطلاع شہادت مل کی جاتی خبر آتی ہے، لیکن ان کے عزم کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ بالکل اور آپ دیکھیے کہ جب یہ لوگ مدینہ سے چلے تھے تو یہ 72 لوگ تو نہیں تھے، یہ تو لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے جی۔ گئے، انہوں نے جو استغاثہ پیش کیا تھا، جی جی جو خوش قسمت تھے وہ ساتھ شامل ہو گئے۔ راستے میں فرزدق نام کے شاعر کا ملنا اور اس کا جی۔ بتانا کہ دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہاں کربلا کے میدان میں پہنچنا اور وہاں پہ اس جگہ کا انتخاب کرنا، اور جہاں جو ان کی قتل گاہ بنے گی اس جگہ کی اس کی قیمت ادا کرنا، صحیح، جہاں پہ خیمے لگائے اس کی قیمت ادا کی، وہ جگہ خریدی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، کسی کے حق پر کو غصب نہیں کرنا کسی صورت میں۔ اور پھر جناب حر کے ساتھیوں کے ساتھ ان کا وہ حسن سلوک کہ جب ان کے پاس پانی تھا، کون سا، اور وہ شب عاشور جب امام کیا انسانوں کو دوبارہ شرف عطا کرتے ہیں ہاں ہاں اور چراغ بھجا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو جانا چاہے، اور میں اس کو بھی جو ہے وہ میری خوشنودی سے محروم نہیں ہوگا جو ہاں، آج رات جانا یعنی چاہے۔ اسے گارنٹی دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ یہ جو شب کو چراغ گل کرنے کا ہے، یہ بھی انسانی تاریخ کا کمال ہے، کوئی شک نہیں۔ جناب مولانا، کربلا جس پہلو سے بھی دیکھیں اور یہ انسان کو ظاہر کرتا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جب سب کچھ پتا ہے کہ اتنی فوجیں، کم سے کم 30,000 تو فوج کہتے ہیں، کئی لاکھ سے اوپر بھی تاریخ نویس بتاتے ہیں، اور یہ 72 ٹن ہے، تو شہادت تو سامنے ہے کوئی، لیکن اس وقت بھی آپ پہلا تیر نہیں چلاتے اور آپ کہتے ہیں جنگ ہماری طرف سے شروع نہیں ہوگی، اور پھر جب عمر بن سعد نے تیر چلایا یزید اور ابن زیاد کی خوشنودی کی خاطر، تو اس نے گواہ بنایا اپنے لشکر کو کہ دیکھو پہلا تیر عمر بن سعد چلا رہا ہے۔ گویا تاریخ میں یہ رقم ہونا تھا کہ جنگ ادھر سے شروع نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی تجاوز کرنا امام حسین علیہ السلام کی سنت اور سیرت نہیں ہے، تجاوز نہیں کرنا، سلیقے قرینے ہی سے بات کو آگے بڑھانی ہے۔ اصل میں امام علی مقام علیہ السلام کے طرز عمل سے کسی بھی حوالے سے یہ ثابت کرنا کسی بھی شخص کے لیے بہت مشکل ہے کہ کسی مرحلے پر آپ نے جنگ کی خواہش کو ظاہر کیا۔ صحیح، لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ آپ نے کسی بھی مرحلے پر حق اور باطل کو خلط ملط ہونے کا اشارہ بھی نہیں دیا۔ بالکل صحیح، بالکل۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام محسن انسانیت، اور جس ماحول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، وہ ماحول بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، ریسٹوکریسی اور خاندانی وجاہت اور وڈیرہ شاہی وغیرہ وغیرہ وہ معاملات اور انسانیت کی تذلیل کی انتہا تھی، پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے میرے خیال سے بمشکل 23 سال کے قلیل ترین عرصے میں ایک اجڈ ترین قوم کو پوری دنیا کا امام بنا دیا، کوئی شک۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام نے اوج دیا، اب خلفائے راشدین حضرت حیدر کرار ہوں، صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان بایا ہوں، یا کوئی اور بھی صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، ہر کسی نے اسی نہج پہ کام کیا اور انسانیت کو انسانیت کا شرف دلاتے رہے، تاں کہ شام کے اندر یزید کا دور حکومت شروع ہوتا ہے۔ تو جن انسانی اور اخلاقی قدروں کو اوج کمال ملا تھا، ایک بار پھر وہ زوال پذیر ہونے لگے۔ بالکل صحیح آپ کو۔ تو امام علی مقام علیہ السلام کے لیے شاید سانس لیتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، خوراک کھاتے ہوئے یہ بات برداشت کرنی بہت مشکل تھی کہ میں زمین پہ چلوں بھی، سانس بھی لوں، اور میرے نانا کے دین کو ایک بار پھر سے خراب کیا جائے۔ صحیح، میں سمجھتا ہوں امام علی مقام کا یہ سٹیپ بہت مشکل تھا کہ مدینہ طیبہ کو چھوڑنا، پھر مکہ المکرمہ کو بھی چھوڑ جانا، پھر وہ 8ویں ذی الحج کو جب سارے ہی احرام باندھ کے حج کی تیاریاں کر رہے ہیں اور وہ وہاں سے۔ اچھا، اس میں وہ جو ابھی ایک بات ہوئی تھی نا کہ اس جو جگہ ہے اس متبرک جگہ کے تقدس کو برقرار رکھنا تھا، لیکن اس میں یہ نقطہ بھی پہلو ہے کہ جب آپ جا رہے ہوں گے تو اتنے سارے حاجیوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ حج سے عشق رکھنے والے امام
امام وقت حج چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال بہت ویلڈ اور زبردست سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امام عالی مقام نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ میں اگر نبی کا نواسا ہوں، حیدر کرار کا بیٹا ہوں، سیدہ خاتون جنت کی امانتوں کا وارث ہوں، حسن کا بھائی ہوں، میرے سے زیادہ نہ نماز کو کوئی جانتا ہے، نہ زکوٰۃ اور نہ روزے اور نہ حج کو کوئی جانتا ہے. یہ سارے معاملات ہمارے گھر میں ہیں اور ہمارے گھر سے یہ ساری روشنیاں اور مینار اٹھتے اور پھوٹتے ہیں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت مدینہ چھوڑ کر، حسین حرم چھوڑ کر جب کربلا کی طرف ارادہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج سے بھی کسی اہم فریضے کے لیے جا رہا ہوں. جب تک یہ لکیر، یہ فرق درمیان میں حضرت امام علی مقام نہ کھینچتے تو یہ ممکن نہیں تھا. اور یاد رکھنا کہ تاریخ کچھ واقعات کو یادگار بنانے کے لیے اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ تاریخ نے خود کو یادگار بنانے کے لیے جب پڑاؤ کیا نا تو وہ کربلا کے میدان میں کیا ہے. یہ یاد رکھیں. یہ تاریخ میں ہم نے بہت سے واقعات لکھے جانے بھی دیکھے ہیں اور مٹتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، لیکن آج دن تک، اور آپ کہیں گے بلا تفریق مذہب و مسلک اور بلا تفریق مکتب، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ گاندھی اور ہٹلر جیسے بھی مجھے حضرت امام علی مقام کے مکتب میں زانو تلمذ طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، زانو ادب طے کیے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑے بڑے سورماؤں نے جب، اور وہاں تو بڑے بڑے، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انسانی قدر کے اعتبار سے امام علی مقام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے. میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کہ بلا تفریق مذہب، بلا تفریق مسلک و مکتب، امام علی مقام کا نام وہ نام ہے جس کو دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر روز تاریخ اپنے اندر اس حوالے سے ایک نئے باب کو رقم کر رہی ہے کہ امام، جو وقت گزرتا جا رہا ہے نا، سیرت امام نکھر نکھر کے سامنے آ رہی ہے. اور واحد حسین ہے، ہر شہادت اپنے اوج پر ہے اور شہید کا بڑا مقام ہے. لیکن میں انسانیت کے اوج کے لیے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اتنی کوئی مثال تو بتا دو کہ تاریخ کے اندر کسی شہید نے دھڑ پر سر رکھے بغیر کلام کیا ہو. اس سے بڑا انسانیت کا اوج. اور میں ایک اور ادیبانہ سا جملہ آپ کی نظر کر دیتا ہوں کہ سر حسین تو اٹھایا بھی گیا، یزید کے دربار میں لے جایا بھی گیا، جو مناظر راستے میں آئے، جو واقعات تاریخ کے دامن میں ہیں، میں ان سے اپنا دامن بچاتے ہوئے آگے نکلتا ہوں. کہتا ہوں کہ یار اتنا تو بتا دو کہ میرے رب کی غیرت اور میرے رب کتنا بڑا غیور ہے کہ امام علی مقام، لوگ اپنے ہاتھ پاؤں بچاتے ہیں لیکن امام علی مقام نے اپنا ہاتھ بچانے کے لیے اپنا سر دیا ہے. اس نے ہاتھ ہی تو مانگا تھا، لیکن میرے حسین کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جو ہاتھ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا ہے. اور یہ ان 4 افراد میں شامل ہیں جنہوں نے بلوغت میں پہنچنے سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے. امام علی مقام بھی ان میں تھے. وہ ہاتھ رب نے بھی غیور رب ہوتے ہوئے یزیدیوں کے ہاتھ نہیں لگنے دیا، بلکہ دستے حسین کٹنے کے بعد بھی کسی یزیدی کے ہاتھ نہیں لگنے دیا. یہ میرے رب کی غیرت ہے اور یہ اوج انسانیت ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. جناب فردوس عالم صاحب، کربلا اوج انسان، یہ ایسا بفٹنگ موضوع ہے کہ کربلا کا ذکر آتے ہی انسانیت کی سربلندی کا ذکر آ جاتا ہے. کربلا کے واقعے نے اور کن کن پہلوؤں میں انسان کو اوج عطا کیا؟ کوئی ایسی صفت، کوئی ایسی خصلت جو آپ کے ذہن میں بڑی یونیک ہو جو کربلا نے ہمیں دی؟ دیکھیں نا، بہت ہی اہم جو ہے ظاہر ہے ہمارا یہ مطلب نہ منصب ہے نہ مقام ہے کہ ہم اس میں تعین کریں گے کون سی زیادہ اہم ہے. ساری اہم ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی ہماری اصلاح کے لیے اور ہمارے راستے کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے زندگی میں ایک نظم و ضبط ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو امام علی مقام نے پورے کربلا کے واقعے میں اب دیکھتے جائیے، جو تقدس ہے رشتوں کا، جو ساتھیوں کا احترام ہے، دوستوں کا احترام ہے، جیسے کسی عزیز کے لاشے کے پاس جا رہے ہیں ویسے وہ ایک اپنے دوست کے لاشے کے پاس بھی جا رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے بہت دیکھنا. اور کیونکہ وہاں پر کسی کی لاش پہ جانا ایک جنگ تھی، اور اس جنگ کو پھر جیت کے لاش کو لانی ہوتی تھی. تو ایک غلام کی بھی میت آپ ایسے ہی واپس لائے جیسے حضرت علی. بہت
اہم اس بات لحاظ سے جو ایک احساس کی قوت ہے وہ انسان کی بہت بڑی قوت ہوا کرتی ہے. اور امام علی مقام نے احساس کو ایسا بیدار کر دیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، یہاں پہ شرط بیداری کی ہے، تو وہ احساس دیا ہے. اور جہاں جہاں بھی احساس پایا جاتا ہے، غریب کا احساس ہے، مجبور کا احساس ہے، مظلوم کا احساس ہے، یہ ساری صفتیں وہ ہیں جو کہ کربلا میں ہمیں عظمت انسان کو بتاتی ہیں. اچھا پھر یہ کیا تھا آپ نے فرمایا کہ کون کون سی صفت ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں استقلال ہے، اس میں آپ کی استقامت ہے، اس میں صبر ہے، اس میں شجاعت ہے، اس میں آپ کا ایک عزت نفس ہے، اس میں انسانی محبت ہے، احترام انسانیت ہے، احترام آدمیت ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ کربلا کو ایک اوج انسان کی علامت بنا کے پیش کر رہا ہے. واہ سبحان اللہ. شیراز حضرت صاحب ہمارے بالکل 1-2 منٹ ہے، تو 1 منٹ میں اپنی بات. ایک اور صفت جو مجھے بڑی کمال پہ نظر آتی ہے کربلا میں، وہ شکر کی ہے. اتنے مصائب ہیں، اتنی آلام ہیں، اتنی سخت قربانی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام شکر ربی کرتے جا رہے ہیں. اور تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جو شہادتیں پیش ہو رہی تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے چہرے سے شکستگی کے، پشمردگی کے آثار نمایاں ہوتے، لیکن جو وقت گزر رہا تھا اور مصائب و آلام و شہادتیں بڑھ رہی تھی، آپ کا چہرہ تاریخ بتاتی ہے استقامت والا اور با رونق ہوتا جا رہا تھا. تو یہ شکر کی صفت کا. دیکھیں امام عالی مقام سر بلندی کی اس منزل پہ ہیں جہاں پہ اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے بچوں کی، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے ساتھیوں کی، اور کہیں بھی ان کے جو قدم ہیں وہ مزمل نہیں. جی بالکل، ان میں کہیں بھی کوئی ڈگمگاہٹ نہیں. بے شک اللہ کی طرف سے جو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد چنا تھا، اس میں جب وہ کامیاب ہو رہے تھے تو سرخرو ہو رہے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ امام عالی مقام کے اپنے ضمیر اور انسانی ضمیر کی فتح تھی. بہت خوبصورت. یہاں پہ 2 چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ نے کہا کہ آج دیکھیں کہ آج غم حسین انسان کی میراث بن چکا ہے. کیا بات. ہماری مرحوم والدہ کسی کو دعا دینا ہوا چاہتی تھی تو کہتی تھی خدا تمہیں غم حسین کے کوئی غم نہ تھے. کہ یہ غم شناسی جو ہے، جو آپ کو کربلا جس کا شعور دیتا ہے، یہ وہ غم ہے جو ہر صاحب دل اور صاحب درد انسان کا اساس. جی شکریہ. بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا منیر عالم ہزاروی صاحب آپ کا، جناب فردوس عالم صاحب، جناب شیراز حیدر صاحب. ناظرین، کربلا اوج انسان ہے. اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا تھا احمد ادیم قاسمی نے. یہ شہادت ہے اس انسان کی، اب حشر تلک آسمانوں سے صدا آئے گی انسان انسان. اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ. آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں حسین. حسینوں